بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ بہت عالی شان اور خوبصورت تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا ہوا رہتا تھا۔ جس لڑکی سے وہ پیار کرنا چاہتا اسے اسی شام اپنے بستر پر لے جاتا۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ نے اس کی رائے کی قدر کی۔ ایک دن محل میں ایک عوامی دعوت جاری تھی۔ اس کے حرم میں اتنی خوبصورت عورت نہیں تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بادشاہ کا تھوک ٹپک گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ اس کے عزیز وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ کوئی راستہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر اس کے ذہن نے ایک منصوبہ بنایا۔ صبح بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کیا اور اسے ایک خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں اور فلاں ملک کے بادشاہ کو پہنچانا ہے، لیکن یہ خط آپ خود لے کر جائیں گے۔ میں ایسے خفیہ خط کے لیے آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل کی جائے گی، میں آپ کا خط بحفاظت پہنچا دوں گا۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور طویل سفر پر نکل گیا۔ جب بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ وزیر چلا گیا ہے تو وہ محل سے نکل کر وزیر کے گھر چلا گیا اور دروازہ کھٹکھٹائے بغیر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا رہی تھی اور اپنے بالوں کو دھوپ میں خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ حضور کی شان بلند ہو، آج آپ ہم غریبوں کے گھر کیسے آئے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں وہاں چلتا رہتا ہوں اور تم اپنے شوہر کے بغیر گھر میں اکیلی رہو گی، تو میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تمہاری دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ اس کی طرف آیا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنا شروع کی اور کہا کہ میں نے آپ جیسی خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی سمجھدار تھی۔ اسے پہلے ہی شک تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ مجھے پھنسا سکے۔ اس نے کہا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مردہ کو کھائے اور گندگی کا سامنا کرے، اور جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف کے لیے کس کے پاس جائے؟ وزیر کی بیوی نے بادشاہ کو بہت سنائی اور بادشاہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ وزیر ابھی کچھ سفر طے کر چکا تھا تو اسے یاد آیا کہ بادشاہ کا خط گھر کے تکیے کے نیچے بھول گیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس کر دیا اور خط لینے گھر چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے ہوئے اس کی نظر بادشاہ کی چپل پر بستر کے نیچے پڑی جسے وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ وزیر کو چکر آیا اور اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ نے اسے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے سفر پر بھیجا ہے۔ وزیر کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے گھر سے نکل گیا اور وہ خط لے کر چلا گیا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلیں آپ کے والدین کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے انعام دیا ہے۔ پھر وہ اور اس کی بیوی تیار ہو کر اپنے والدین کے گھر روانہ ہو گئے۔ داماد کے لائے گئے سامان کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر وزیر اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 ماہ کے بعد نہ تو اس نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی اس سے واپس لایا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی بھابھی اس سے ملنے آئی اور اسے غصے اور ناراضگی کی وجہ پوچھی اور کہا ورنہ ہم معاملہ قاضی تک لے جائیں گے۔ وزیر نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن مجھے اب وہ حق ادا کرنے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی نے وزیر کو بلایا۔ اس وقت قاضی بادشاہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وزیر کی بیوی کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اسے سرسبز باغ اور میٹھے پانی کا کنواں دیا تو اس آدمی نے ہمارے باغ کو اکھاڑ دیا، تمام پھل پودے اور درختوں کو کاٹ کر کنویں کو نقصان پہنچایا اور اسے بند کر دیا۔ قاضی نے وزیر سے پوچھا کہ تم اس لڑکے کو کیا کہتے ہو؟ وزیر نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ بہتر حالت میں واپس کر دیا گیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا آپ نے باغ کو پہلے جیسی حالت میں واپس کر دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اسے اسی حالت میں واپس کر دیا ہے۔
بھائیوں نے کہا لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں وزیر، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وزیر نے کہا جب میں نے باغ میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو ڈر گیا کہ مجھے شیر کھا جائے گا، چنانچہ میں نے شیر کی عزت کی وجہ سے باغ جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو یہ سب سن رہا تھا اٹھ کر کہنے لگا وزیر، اپنے باغ میں سکون اور اطمینان کے ساتھ جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا لیکن وہ وہاں کچھ توڑ نہیں سکا اور نہ کوئی پھل کھا سکتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے آپ کے باغ کے گرد مضبوط دیواروں جیسی دیواریں کبھی نہیں دیکھیں۔ وزیر اپنے گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی اور نہ ہی کسی اور کو معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور ساتھ والی گھنٹی کو بھی بجا دیں۔